بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ علم شریعت کہلایا جاتا ہے۔ علم شریعت یہ تمام علوم پر بڑا مقام رکھتا ہے۔ علم شریعت کا مقام یہ تمام علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا علوم کی کئی قسمیں ہیں، ان تمام اقسام میں علم شریعت کا مقام بڑا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کا علم، موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت ہے، خضر علیہ السلام کا علم تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا علم رکھنے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا اور یوں کہا جائیے اور جا کر ان کی صحبت میں رہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کے لیے گئے اور ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ انشاءاللہ آج شام کی تفسیر میں وہ بات آئے گی کہ کیا کیا علوم انہوں نے سیکھا، کیسے سیکھا، کیوں سیکھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل، اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کو اولو العزم رسول بنایا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود حضرت خضر کے پاس بھیجنے کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت سورہ کہف میں موجود ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف قسم کے علوم دیے۔ ان علوم میں کرامت کے معجزات کے طور پر بہت ساری باتیں انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے سکھائی۔ ان میں سے ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے آخر میں عطا فرمایا وہ علم، وہ شریعت والا علم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہم نے آپ کو جو علم عطا فرمایا وہ علم کون سا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذریعے سے اپنی کتاب کو شروع فرمائی۔ کتاب الایمان میں پہلا باب قائم کیا
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ کے کلام پاک کا ایک قول جس کو آیت کلام کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں، اس کو نقل فرمایا۔ قول اللہ جل ذکرہ، اس میں پہلی آیت جو انہوں نے منتخب فرمایا وہ یہی آیت ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر وحی نازل کی اسی طرح جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء پر نازل فرمائی۔ سوال پیدا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں فرمایا، حضرت آدم کا حضرت شیس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام ان کو جو علم عطا فرمایا وہ علم شرعی نہیں بلکہ علم معاشرہ، کس طریقے سے آپس میں جینا چاہیے، کیسے پکوان کرنا چاہیے، زمین کس طریقے سے جوتنا چاہیے، کس طریقے سے زمین میں بونا چاہیے، کیسے ہل چلانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن جس وقت حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حلال و حرام کا حکم انہوں نے بیان فرمایا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہی وہ تمام علوم شرعیہ، اوامر اور نواہی کے شروع ہوئے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ حلال اور حرام کی وحی، صحیح اور غلط کی وحی، جس کو علم شریعت کہتے ہیں، یعنی کون سا کام کر سکتے ہیں کون سا کام نہیں کر سکتے، کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے وہ تم لے لیا کرو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جایا کرو، رسول جو عطا کرے اس پر عمل کیا کرو، رسول جس سے منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قول کو، فعل کو، تقریر کو، حکم کو، نواہی کو، آپ کے کرنے اور نہ کرنے کو شریعت بتایا، اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، اور نمائندے کیسے؟ عملی طور پر آپ نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا، چنانچہ آپ اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال انجام دیے، ان اعمال میں ایک عمل تراویح ہے جو رمضان المبارک میں خصوصاً ادا کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کے اعمال میں ایک عمل روزہ ہے تو دوسرا عمل تراویح ہے۔ تراویح کے سلسلے میں خواتین کو بہت سارے مسائل معلومات کرنے کے ہوتے ہیں، اور مرد حضرات بھی تراویح کے سلسلے میں بہت ساری باتیں نہیں جانتے، اس لیے
ان کے سامنے چند مسائل تراویح کے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے تراویح پڑھنا سنت ہے، تراویح پڑھنا سنت ہے، اور 20 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، اور پورے دن پڑھنا سنت ہے۔ رمضان مبارک کے پورے دن پڑھنا سنت ہے، اور پورا قرآن پڑھنا سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ عورتیں الگ الگ پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، کسی قاری قرآن حافظ قرآن کے پیچھے پورا قرآن سنیں گے۔ تو یہ تراویح کی سنتیں ہیں، اور تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہوگی۔ اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھا، وہ آیا تراویح شروع ہو گئی تو پہلے عشاء کی نماز ادا کریں گے، سنت پڑھیں گے، بعد میں تراویح میں شامل ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عشاء کی جماعت سے پہلے تراویح جائز نہیں ہے، عشاء کی جماعت سے پہلے تراویح جائز نہیں ہے، اس لیے عشاء پڑھ کر تراویح پڑھی جائے گی۔ ایک شخص تراویح پڑھ چکا، امام بن کر یا مقتدی بن کر، اب اسی شب میں اس کو امام بن کر تراویح پڑھنا درست نہیں، یعنی ایک آدمی ایک مرتبہ تراویح پڑھ چکا ہے تو انہیں دوسری جگہ آ کر تراویح تو پڑھ سکتا ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن امام بن کر نہیں پڑھا سکتا، امام بن کر نہیں پڑھا سکتا۔ البتہ دوسری مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے تو وہاں جا کر ثواب کی نیت سے، نفل کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک مسئلہ بیان کیا، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ توجہ سے یہ بات سمجھیں، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، یعنی 2 رکعت پڑھنا، پھر 2 رکعت پڑھنا، سلام پھیرنا، 2 رکعت پڑھنا، سلام پھیرنا، 2 رکعت پڑھنا، سلام پھیرنا۔ اگر کوئی 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیرنا چاہے تو پھیر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیرنا چاہیں، پھیر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض فقہا نے 8 رکعت کے بعد بھی سلام پھیرنے کی اجازت دی ہے اور کہا یہ مکروہ نہیں، لیکن یہ کہا ترویحا، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، یہ سنت ہے، ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اور ترویحا اسی نماز کو کہتے ہیں جس میں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھا جائے، ریسٹ لیا جائے۔ مکے والے طواف کرتے تھے، مدینے والے نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، آرام کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اگر کوئی 8 رکعت نماز پڑھے، یعنی 8 رکعت 8 رکعت پھر 4 رکعت، خالی 8 رکعت نہیں، 8 رکعت 8 رکعت پھر 4 رکعت، ایسا تراویح پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان سے ایک سنت چھوڑ جائے گی 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کی، لیکن ایسا کرنا خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، یعنی 8 رکعت پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ 4 رکعت البتہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلا ایک اور مسئلہ بیان کیا،
کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی نماز شروع ہو گئی تھی، تو اس کو چاہیے پہلے فرض ادا کرے، بعد میں سنت پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو۔ چھوٹی ہوئی تراویح، جو رکعتیں تراویح کی چھوٹ گئی، وہ ترویحہ یعنی 4 رکعت کے درمیان جو موقع دیا جاتا ہے اس میں پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی لیٹ آئے، تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، تو 4 رکعت کے درمیان جو موقع دیا جاتا ہے اس میں پڑھ لیا کرے۔ اگر 4 رکعت کے درمیان جو موقع دیا جاتا اس میں نہیں پڑھ سکے، وہ ٹائم بالکل کم تھا، تو ایسے موقع پر وتر واجب کے بعد تراویح مکمل کر لیں۔ جو رکعتیں چھوٹ گئیں وہ رکعتیں مکمل کر لیں۔ اگلا ایک مسئلہ بیان کیا کہ فرض نماز پڑھانے والے ایک امام، تراویح پڑھانے والے ایک امام، وتر پڑھانے والے ایک امام، اگر ایسے ہوں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے فرض، تراویح، وتر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک ہی امام ہے کوئی بات نہیں، اگر الگ الگ امام، تراویح ایک الگ پڑھا رہے ہیں، وتر الگ پڑھا رہے ہیں، فرض الگ پڑھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعد میں پتہ چلا ایک اور مسئلہ کہ عشاء کے فرض نماز جو امام پڑھائے وہ صحیح نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی مثلاً بغیر وضو کے نماز پڑھا دیے، یا کوئی رکن چھوڑ دیے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر علماء فرماتے ہیں فرضوں کے ساتھ تراویح کا اعادہ کرنا چاہیے، فرضوں کے ساتھ تراویح کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اسپیکر اڑتنڈو لگے ماں کٹل میں چوٹ، یہ مسئلہ ہے۔ اگر دونوں الگ الگ امام ہیں، یعنی فرض پڑھانے والے الگ امام، تراویح پڑھانے والے الگ امام، تو بھئی ایک امام کی نماز فاسد ہوئی ہے، دوسرے امام کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان ہوا، قیام اللیل۔ رمضان المبارک میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل۔ قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کو، صلاۃ اللیل کہتے ہیں تراویح کو۔ قیام اللیل یا تراویح، قیام اللیل یا تراویح یا سنت، نہ سمجھے، ہاں یہ بھی قیام اللیل، قیام اللیل، تراویح یا سنت یا صلاۃ، یہ تینوں، قیام اللیل کی نیت کرو، تراویح کی نیت کرو، یا سنت کی نیت کرو، یا مطلقاً نماز کی نیت کرو، تو امام کی نیت کرنے سے تراویح ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر مقتدی نیت کیے یا امام صاحب نیت کیے، قیام اللیل کی کر لیے، تراویح جو بھی نیت سے پڑھیں گے تراویح ادا ہو جائے گی۔ اگر امام دوسرا یا تیسرا شفع پڑھ رہا ہے، امام دوسرا یا تیسرا شفع پڑھ رہا ہے اور کسی مقتدی نے اس کے پیچھے پہلے شفع کی نیت کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک مسئلہ بیان ہوا، 2 رکعت کو شفع کہتے ہیں،
دو رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اسے شفع کہتے ہیں۔ 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتے ہیں، تو گویا 10 مرتبہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تراویح میں۔ اگر کوئی بندہ یا بندی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب اللہ اکبر تکبیر باندھ رہے ہیں، انہوں نے نیت کی اللہ پہلی 2 رکعت نماز کی میں نیت کرتی ہوں، حالانکہ وہ پہلی 2 رکعت نہیں تھی، تیسری 2 رکعت تھی یا چوتھی 2 رکعت تھی، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ آپ جب بھی تراویح کی نیت کر لیں، جو بھی نیت کریں، یا اللہ پہلی دوسری تیسری مطلقاً یا نیت کر لیں، یا اللہ تراویح کے نماز میں پڑھ رہی ہوں، تو یہ نیت سے نماز ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر آپ کو بعد میں یاد آیا، ایک مسئلہ بیان کیا، اگر آپ کو بعد میں یاد آیا کہ میرا گزشتہ یا پیوستہ 1-2 دنوں میں 2 رکعت نماز تراویح کی چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی یا فاسد ہو گئی، بغیر وضو کے پڑھ لیا تھا، یا مجھے سجدہ کرنا بھول گئی، بعض مرتبہ ہوتا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اس طرح کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نیت سے قضا کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کو الگ سے آپ قضا کر لیں، آپ جماعت کی نماز میں اس چھوٹی ہوئی تراویح کی نیت نہ کریں۔ چھوٹی ہوئی تراویح اس لیے کہ یہ تراویح خود مستقل نیت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں، اس کے ساتھ اس کو نہ ملائیں، وہ الگ سے ادا کر لیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ نفل نمازوں میں کئی نیت آپ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سو کر اٹھنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں، اشراق اور چاشت یہ دونوں تقریباً ایک ہی فضیلت کے حامل ہیں، دونوں کی ایک ہی فضیلت ہے، اشراق کی بھی وہی فضیلت ہے، چاشت کی بھی وہی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں جلدی آپ پڑھیں گے تو اسے اشراق کہیں گے، ذرا لیٹ سے پڑھیں گے اسے چاشت کہیں گے۔ جلدی نماز پڑھیں گے یعنی 7 بجے آپ نے اس نماز کو ادا کیا تو وہ اشراق ہے، 9 بجے آپ نے اس نماز کو ادا کیا تو وہ چاشت ہے۔ ایک ہی نماز جلدی پڑھنے پر اسے اردو میں ہم اشراق کہیں گے، ذرا 9 بجے 10 بجے پڑھنے پر اسے چاشت کہیں گے۔ عربی میں دونوں کے لیے ایک ہی نام ہے، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الاشراق کوئی نماز آپ کو عربی میں نہیں ملے گی، صلاۃ الضحیٰ یہی نماز ملے گی۔ تو پتہ چلا تو سورج روشن ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ نماز یہ ایک ہی نماز ہے جس میں اول اور آخر جلدی اور تاخیر سے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بندے کو عطا فرماتے ہیں اور پورا دن اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندی وضو کر کے آنے کے بعد نیت کی یا اللہ 2 رکعت میں تحیۃ المسجد پڑھتی ہوں، اور ساتھ و ساتھ نیت کر لیے یا اللہ میں اشراق بھی پڑھ رہی ہوں، تو ایک ہی 2 رکعت میں آپ کی 2 نیتیں ہو گئیں، ایک اشراق کی اور ایک آپ نے نیت کی صلاۃ الوضو، تحیۃ الوضو کی، تحیۃ الوضو کی نیت فرما لی۔ اور آپ کا اگر مسجد میں مصلی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں
تو تحیت المصلی، تحیت المسجد کی نیت فرما لی تو تینوں نمازوں کا ثواب آپ کو 2 رکعت میں مل جائے گا۔ تینوں نمازوں کا ثواب آپ کو 2 رکعت میں مل جائے گا۔ اسی لیے یہاں فرماتے کہیں وہ بات سوچ کر یہاں پر آپ چلو بھئی پچھلی تراویح کی نیت جو چھوٹ گئی ہے وہ اس تراویح میں نیت کر لوں، اس سے نماز وہ رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ اب جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس میں ادا نہیں ہوگی، اس لیے ان دونوں کو ملانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ سنیے، اگلا مسئلہ، اگر وتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ 2 رکعت تراویح میری چھوٹ گئی تو اس کو آپ الگ سے ادا کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ بس یہ چند مسئلہ اور بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ سوالات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تراویح کے جو مسئلہ میں نے بتائے اتنے مسئلے یاد رکھیں، جو ما بقیہ مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔